اچھے ساتھیوں، کل ہم نے کہانی سنی تھی کہ عام الفیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے تھے۔ بہت سی روایتوں میں ہے کہ رسول پاک کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ بی بی آمنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے، بہت زیادہ روشنی نکلی ہے، جس سے بہت دور ملک شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی حضرت عثمان ابن ابی عاص کی ماں جو بی بی آمنہ کے پاس موجود تھیں کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہر طرف نور ہی نور نظر آتا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی۔ پیدائش کے 7ویں دن جناب عبد المطلب نے اپنے پیارے پوتے کا عقیقہ کیا، یعنی کہ انہوں نے بکریاں اور اونٹ ذبح کیے اور قریش کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ ان کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، میری آرزو ہے کہ آسمان پر اللہ اور زمین پر اللہ کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ محمد کے معنی ہے جس کی بار بار بہت زیادہ تعریف کی جائے یا جس میں تمام خوبیاں اور اچھی باتیں پائی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن بی بی آمنہ کے پاس رہے۔ ان دنوں شہر میں رہنے والے شریف عرب گھرانوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی دیہات یعنی گاؤں میں بھیج دیتے تھے۔ وہاں وہ دیہاتی عورتوں کا دودھ پی کر پرورش پاتے اور صحرا کی کھلی ہوا میں کھیل کود کر ان کی صحت خوب اچھی ہوتی تھی، ساتھ ہی وہ خالص عربی زبان بھی سیکھ لیتے۔ دیہاتی عورتیں سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی اور شریفوں کے بچوں کو پالنے کے لیے اپنے گھروں کو لے جاتی۔ جب واپس لاتی تو بچوں کے والدین ان کو بہت انعام دیتے۔ اسی دستور کے مطابق ننھے حضور کو قبیلہ بنو سعد کی ایک بیوی اپنے قبیلے میں لے گئی۔ ان کا نام حلیمہ تھا اور ان کا گاؤں مکہ سے بہت دور نجد کے علاقے میں تھا۔ دیہاتی عورتیں یتیم بچوں کو نہیں لیا کرتی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، مگر بی بی حلیمہ نے حضور کو خوشی سے لے لیا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ محمد تو ہمارے لیے برکت کا خزانہ تھے۔ جب ہم ان کو لے کر واپس جانے لگے تو ہماری اونٹنی تھی جو بہت کم دودھ دیتی تھی، مگر وہ خوب دودھ دینے لگی، اور ہماری بیمار مریل سی گدھی اتنی تیز چلنے لگی کہ اس نے قافلے کے سب گدھوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ہم وطن پہنچے تو چند دنوں کے اندر ہماری زمین ہریالی ہی ہو گئی اور ہماری بکریاں خوب دودھ دینے لگیں۔ اس طرح ہماری غریبی دور ہو گئی۔ 2 سال بعد بی بی حلیمہ ننھے حضور کو بی بی آمنہ سے ملانے لے گئیں اور پھر واپس کرنے کی بجائے اصرار کر کے اپنے پاس ہی واپس لے آئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں اور اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ آپ کے دودھ شریک بھائی بکریاں چرانے جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جاتے اور گھر واپس آ کر اپنی ماں کو عجیب عجیب باتیں بتاتے۔ ایک دن 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ کاٹ دیا ہے۔ حلیمہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑ کر وہاں گئی، دیکھا تو محمد ٹھیک ٹھاک بھلے چنگے کھڑے تھے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑوں والے 2 آدمی آئے، مجھے لٹا کر میرا پیٹ چاک کیا یعنی کہ کاٹا، اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پیٹ کو پہلے جیسا کر دیا۔ بی بی حلیمہ یہ سن کر گھبرا گئی اور مکہ جا کر واپس ان کی اماں آمنہ کے سپرد کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 5 برس کی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال سے کچھ اوپر ہوئے تو بی بی آمنہ ان کو ساتھ لے کر یثرب گئیں اور وہاں پر آپ کی پردادی کے خاندان میں 1 مہینے تک رہیں۔ وہ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر دکھائی۔ یثرب سے واپس ہوئیں تو راستے میں بیمار ہو گئیں اور ابوا کے مقام پر فوت ہو گئیں اور وہیں دفن ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک لونڈی ام ایمن تھی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھا اور مکہ واپس آ کر ان کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔
بوڑھے دادا نے اپنے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور نہایت محبت اور شفقت سے آپ کی پرورش کرنے لگے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، آپ کے بغیر کھانا بھی نہ کھاتے، اپنے ساتھ بٹھاتے اور بہت پیار کرتے۔ وہ کہا کرتے تھے، خدا کی قسم، میرے اس بیٹے کی شان ہی کچھ اور ہے، یہ اتنے اونچے مرتبے پر پہنچے گا جس پر اس سے پہلے کوئی عرب نہیں پہنچا۔ آپ سے دادا کی اتنی محبت دیکھ کر لوگ آپ کو ابن عبد المطلب کہنے لگے، یعنی عبد المطلب کے بیٹے۔ لیکن افسوس، ابھی محمد 8 سال ہی کے تھے کہ ان کے دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ان کے دادا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ دادا کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب آپ کے سرپرست بنے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے بھتیجے کا خود خیال رکھوں گا، اور انہوں نے بھی محمد کو بڑی محبت اور پیار سے اپنے پاس رکھا اور اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر آپ کے آرام کا خیال کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چچا کی مالی حالت کمزور ہے، ان کے پاس بہت پیسے اور دولت نہیں ہے، تو خود کمانے کی فکر کی اور کچھ عرصے تک لوگوں کی بکریاں اجرت پر چراتے رہے، یعنی لوگوں کی بکریاں لے جاتے تھے چرانے کے لیے اور بعد میں اس کے پیسے لے لیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، البتہ اپنے چچا سے تجارت سیکھتے رہے اور اس کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ اچھا بچوں، آج یہاں تک کافی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سفر کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، کل ہم نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے تجارت کا تجربہ حاصل کرتے رہے۔ ایک دفعہ ابو طالب اپنا تجارتی سامان لے کر شام جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں بصرہ کے مقام پر ایک عیسائی راہب یعنی عیسائی عالم بحیرہ نے آپ کو دیکھ لیا۔ ابو طالب سے کہا، تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن ان کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ان میں وہ نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آخری نبی کی ہیں۔ چنانچہ ابو طالب اپنا کام جلد ختم کر کے آپ کو واپس لے آئے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد بھی رسول پاک تجارت کے سلسلے میں شام جاتے رہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس حالت میں گزرا کہ آپ کے ارد گرد ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ہمارے پیارے نبی بہت شرمیلے اور نیک تھے، اکثر خاموش رہتے تھے اور ہر قسم کی برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، بت پرستی کو تو بہت ہی برا سمجھتے تھے اور آپس کی لڑائیوں سے بھی دور رہتے تھے۔ ایک دفعہ قریش اور ایک دوسرا قبیلہ قیس اعلان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، اسے حرب فجار کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً اپنے چچاؤں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں چلے گئے، لیکن لڑائی میں صرف اس حد تک شریک ہوئے کہ جو تیر دشمن کی طرف سے آتے تھے وہ اٹھا کر اپنے چچاؤں کو پکڑا دیتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں شوخی اور ضد نام کو بھی نہ تھی۔ شام کے پہلے سفر سے واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے کام میں اپنے چچا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اس طرح آپ کو کاروبار میں بڑی مہارت حاصل ہو گئی اور آپ نے تجارت کا ہی پیشہ اختیار کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو انہوں نے تجارت کا کام برابر جاری رکھا اور کئی بار تجارت کا سامان لے کر شام اور یمن وغیرہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کے سچے، وعدے کے پکے، لین دین کے کھرے اور نیت کے نیک تھے، اس لیے آپ کا کاروبار کامیاب رہا اور ہر تجارتی سفر میں آپ کو بہت فائدہ ہوا۔ خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ امن کا شہر تھا۔ جو لوگ اس شہر میں آتے تھے ان کی حفاظت اور مہمانداری قریش کے ذمے تھی۔
لیکن ایک دفعہ قریش کے ایک سردار عاص بن وائل نے ایک پردیسی سوداگر سے سامان لے لیا مگر اس کو اس کے پیسے نہ دیے۔ سوداگر نے قریبی پہاڑ پر چڑھ کر اس کے خلاف فریاد کی۔ اس پر قریش کے بہت سے قبیلے ایک جگہ جمع ہوئے اور سب نے عہد کیا کہ مکہ میں شہر کا یا باہر کا جو شخص بھی مظلوم ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے عاص بن وائل سے سوداگر کا سامان واپس لے کر دیا۔ اس عہد کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ ہمارے رسول پاک بھی اس میں شریک تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 20 سال کی تھی۔ ہمارے رسول روزمرہ کی زندگی میں بھی اور کاروبار میں بھی اپنی سچائی، ایمانداری، دیانتداری اور انصاف پسندی کا ہاتھ تھام کے رکھتے تھے۔ قریش کا بچہ بچہ آپ کی تعریف کرنے لگا۔ سب لوگ آپ کو صادق یعنی کہ سچا اور امین یعنی کہ امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ لوگوں کو آپ پر اتنا بھروسہ ہو گیا کہ بغیر جھجکے بلا کھٹکے اپنا روپیہ تجارت کے لیے آپ کے سپرد کر دیتے تھے، اور بہت سارے لوگ اپنی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ قریش کے خاندان بنو اسد میں خدیجہ نام کی ایک بہت نیک، دانا اور دولت مند بیوی تھیں۔ ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تھے، اب وہ بیوہ تھیں اور ان کے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں تھا، مگر وہ تھیں بہت امیر۔ بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ اپنا سامان اپنے ملازموں اور دوسرے لوگوں کو دے کر شام اور یمن کے بازاروں میں بھیجا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانتداری کی تعریف سنی تو آپ سے کہا کہ میرا سامان آپ شام لے جائیں، میں دوسروں کو جتنا حصہ دیتی ہوں آپ کو اس سے زیادہ دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر شام گئے۔ ان کا غلام میسرہ بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو یہ مال بڑے نفع یعنی کہ فائدے پر بیچا۔ واپس آئے تو بی بی خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ میسرہ نے بھی ان کے سامنے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی بہت تعریف کی۔ ان کے دل میں پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عزت تھی۔ اب انہوں نے آپ سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ 2-3 ماہ بعد اپنی کنیز کے ہاتھ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور بی بی خدیجہ 40 سال کی۔ پھر بھی آپ نے پیغام قبول کر لیا۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ کے مکان پر گئے۔ وہاں بی بی خدیجہ کا چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ جناب ابو طالب نے آپ کا نکاح بی بی خدیجہ سے پڑھا دیا۔ اب دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے اور تجارت کا کام بھی چلتا رہا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی تو قریش کے مختلف قبیلوں میں ایک بڑا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ آپس میں لڑ کر کٹ مرتے کہ رسول پاک پہنچ گئے اور اس جھگڑے کا ایسا فیصلہ کیا کہ سب خوش ہو گئے۔ ہوا یوں کہ قریش نے کعبے کی پرانی عمارت کو گرا کر اسے نئے سرے سے بنانا شروع کیا، کیونکہ پرانی عمارت بار بار سیلاب آنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جب بھی بارش ہوتی ارد گرد کے پہاڑوں سے پانی بہہ کر کعبہ میں جمع ہو جاتا۔ کچھ دنوں میں نئی عمارت کی دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں جہاں پرانی دیوار میں حجر اسود یعنی کہ کالا پتھر لگا ہوا تھا۔ یہ وہ پتھر تھا جسے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کی دیوار میں لگایا تھا، اور عرب کے لوگ اس کو بہت بابرکت سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ بہت مقدس پتھر ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد ہر پھیرا اسی سے شروع کیا جاتا ہے اور اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے کی عزت اسے ہی ملے۔ اس بات پر سب قبیلے لڑنے مرنے پر تل گئے۔ آخر ایک بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے کعبے میں آئے وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ سب نے یہ رائے پسند کی۔ خدا کا کرنا، دوسرے دن صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچے وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، امین آ گئے، امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا حال سنا اور پھر یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی۔
حجر اسود کو اس میں رکھا اور پھر ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ اس چادر کا ایک کونا پکڑ کر اسے اٹھائیں۔ جب یہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے پاک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر واپس رکھ دیا۔ اس طرح سب لوگ خوش ہو گئے۔ اچھا بچوں، کل ہم آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی غار حرا میں عبادت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔